الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 4 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ یعنی جو مرد یا عورت کسی جو ہے پاک دامن عورت پر ناجائز تہمت لگا دے تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اسے 80 کوڑے سزا کے طور پر مارے جائیں گے۔ زرقانی شرح موطا امام مالک میں اور بستان المحدثین میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو گئی تو دوسری عورت اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کے ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا کہ بہنوں، جو 2-4 عورتیں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ان سے کہا کہ یہ جو عورت آج مر گئی ہے اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے، ناجائز تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے پکڑ آ گئی، گرفت ہو گئی۔ اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا، وہ کھینچتی ہے لیکن جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے۔ دیر لگ گئی، میت کے ورثاء کہنے لگے بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن آ گیا پھر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے۔ ایک مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کے ران کے ساتھ چمٹا رہا، اب کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا فلاں مولوی صاحب کے پاس چلیں۔ اس سے پوچھا، کہنے لگا چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 رات اسی طرح گزر گئے، گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی، گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں، وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت قاضی القضات کی حیثیت میں تھے۔ وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ حضرت ایک عورت مری پڑی تھی، دوسری عورت اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ آپ مسئلہ بتائیے، کوئی حل بتلائیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا وہاں مجھے لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا بی بی جو تو نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے لگی نہیں۔ پھر فرمایا کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا میں نے اس لیے کہہ دیا تھا، وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن میں نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے قرآن پاک میں آیت آتی ہے، اور وہی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع میں تلاوت کی کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں اور پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ لہذا تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی القضات حکم کرتا ہوں جلادو اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا، وہ کوڑے مارتے جا رہے ہیں، 70 کوڑے مارے گئے، ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔
75 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا، 79 کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا، جب 80واں کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔ تو یہ جب اس کی سزا پوری ہوئی 80 کوڑوں کی، پھر جا کر اس عورت کی جو ہے سزا پوری ہوئی اور ہاتھ چھوٹا، کیونکہ اس نے جو ہے مردہ عورت پر، پاک دامن عورت پر ناجائز تہمت لگا دی تھی، تو دنیا میں ہی پکڑ ہو گئی اور ہاتھ جو ہے چمٹ گیا، پورے جو ہے لوگوں کے سامنے رسوائی ہو گئی۔ تو میرے دوستو، ہمیں کسی پر بھی ایسے ناجائز تہمت نہیں لگانی چاہیے، یہ حرام کام ہے، کبیرہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے اگر کوئی بندہ جو ہے ناجائز کی سفر، ناجائز تعلقات کی جو ہے وہ تہمت لگا دے۔ یہ بہت برا عمل ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور مسلمان پاک دامن عورتوں پر کسی بھی طرح سے کوئی تہمت نہ لگائیں جب تک کہ کوئی واضح کوئی جو ہے انسان دیکھ نہ لے، یا جو ہے 4 گواہ پیش کر دے، یا جو ہے مجرم خود اقرار کر لے، تو پھر جا کر مسئلہ کچھ اور ہے، ورنہ جو ہے کسی پر تہمت لگانے سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ یہ ناجائز کام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بری چیزوں سے، کسی پر تہمت لگانے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔